بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں صدر نیشنل پریس کلب شکیل انجم صاحب، سیکرٹری جنرل انور رضا صاحب اور آپ کی تمام جو یہاں پر ایگزیکٹو ممبران ہیں، کمیٹی ہے، اور یہاں پر موجود ہمارے صحافی بھائی، فوٹوگرافر حضرات، کیمرہ مین حضرات، آپ کے ٹیکنیشینز اور نیشنل پریس کلب کا جو آپ کا انتظامی اسٹاف ہے، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم بھی، اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں آج میٹ دی پریس کے لیے دعوت دی، اور بطور وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات کا حلف لینے کے بعد فارملی باقاعدہ طور کے اوپر یہ میرا پہلا کسی پریس کلب کا جو ہے وہ وزٹ ہے، اور یقیناً جو ہے وہ پریس کلب ہی جو ہے وہ صحافیوں کا تو مرکز جو ہے وہ ہمیشہ پریس کلب ہوتے ہیں، اور انہی پریس کلبز کے باہر ہم جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروا کر جو ہے وہ آج حکومت کے اندر آئے ہیں، اور آپ لوگوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ کہ ذاتی طور کے اوپر بھی میں خود بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک کارکن سمجھتا ہوں، اور ابھی جب یہاں پر اندر آ رہے تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے ہم نے دوسرا دروازہ کھلوایا تھا، تو میں نے کہا میرے لیے اتنی آنر کی بات ہے کہ میرے تمام صحافی بھائی جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، تو اس سے بڑی اور آنر کیا ہو سکتی ہے۔ اور یقیناً جس طرح جرنلسٹ اور میڈیا پروفیشنز کے جو پروٹیکشن بل اس کے حوالے سے خاص طور کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ بہت کلیئر ہے اس حوالے سے، اور جو میڈیا ہے یہ ریاست کا صحیح معنوں میں ہمارا چوتھا جو ہے وہ اسٹیٹ کا پلر ہے، چوتھا ہمارا ستون ہے، اور آزاد میڈیا اور میڈیا کے ساتھ منسلک جو ہمارے صحافی ہیں، جو میڈیا کے پروفیشنلز ہیں، ان کے تحفظ کو اور ان کی آزادی رائے کو اور ایک آزادانہ ماحول کو یقینی بنانے کے لیے اس بل کا پاس ہونا اور اس کی عملداری جو ہے وہ بہت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اور یقیناً ہمیشہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری ایسی قانون سازیاں ہو جایا کرتی تھیں جن کے لیے قانون بنایا جا رہا ہوتا تھا انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، اور ان کی رائے اور ان کی آراء اس کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی تھی، اور قانون ان کے لیے بنایا جا رہا ہوتا تھا لیکن سٹیک ہولڈرز کو معلوم نہیں ہوتا تھا، تو وہ پھر جس قسم کے قانون سازی ہوتی تھی اور جس قسم کی عملداری ہوتی تھی اور جو اس کی افادیت ہوتی تھی وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو لہذا اس بل کو بناتے وقت جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی خاص ہدایات ساتھ رہی، اور ہمارے جو وفاقی منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب اور شیری مزاری صاحبہ، ان کو بھی خاص جو ہے وہ میں آج چاہتا ہوں کہ ان کو بھی کریڈٹ ملنا چاہیے اس چیز کا کہ جو بارہا اس چیز کو جو ہے وہ پش کرتے رہے، اور نہ صرف جو ہے وہ ہماری CLC کی کمیٹی سے یہ بل پاس ہوا بلکہ کابینہ نے پوری اپنی اکثریت کے ساتھ اس بل کو جو ہے وہ پاس کیا، اور یہ بل جو ہے اس جو ہمارا گزشتہ جمعہ گزرا ہے اس دن یہ بل قومی اسمبلی کے اندر لے کر دیا گیا، اب یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے ہے، اور یقیناً اس بل کو ہم اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اس کو یہ پاس ہوگا، اور انشاءاللہ پورے ایوان کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اپوزیشن کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، ٹریجری بینچز کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، اپوزیشن بینچز کی بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ اس بل کو جو ہے وہ ہم واضح یونینیمس اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ پوری پارلیمنٹ جو ہے اس کو پاس کرے، کیونکہ پھر میں کہوں گا کہ یہ بل جو ہے وہ ہمارا جو ریاست کا چوتھا ستون ہے اس کے متعلق ہے، ان کے تحفظ کے متعلق ہے، اور ان کے جو اتصال کو روکنے کے حوالے سے ہے۔ تو لہذا اس بل کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی بھرپور پذیرائی سامنے نظر آئی ہے، جس طرح ابھی شکیل انجم صاحب فرما رہے تھے کہ جرنلسٹ جو ہے وہ ہمیشہ ایک تنقیدی ویو
ان کا ہوتا ہے اور اچھی بات ہے. تنقیدی ویو کا جائزہ جو ہے وہ سامنے بھی آنا چاہیے. آپ کو اپنی ڈائریکشن اپنی سمت درست کرنے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے اس کی اپریسیشن سامنے آئی ہے تو وہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اس بل کو بناتے وقت جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھی ساتھ جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے اور آپ لوگوں کی رائے اور آپ لوگوں کی سبمیشنز جو ہیں, جو آپ لوگوں کی فیڈ بیک ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. اور آج بھی ہم اوپن ہیں, آج بھی ہم اوپن ہیں. بل اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے ہے. کوئی اور بھی آپ کی ایسی مثبت تجویز ہو جو اس بل کو, اس قانون سازی کو مزید جو ہے وہ افیکٹو بنا سکتی ہو, اس کو مزید مضبوط بنا سکتی ہو, تو آج بھی جو ہے اس کو اس چیز کا حصہ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. اس میں ایک آزادانہ کمیشن بنایا جا رہا ہے اور پہلی بار اس کمیشن کے اندر آپ کے نمائندے موجود ہوں گے, پی ایف یو جے کے نمائندے موجود ہوں گے, نیشنل پریس کلب کے نمائندے موجود ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کمیشن کا حصہ بننا ہی ایک بہت اہمیت ہے, جہاں بیٹھ کر آپ اپنی تمام تر جو معاملات ہوں گے آپ کی تحفظ کے حوالے سے, اتصال کے حوالے سے, وہ تمام چیزیں شامل ہوں گی. اس میں آپ کی تربیت کا حوالہ بھی اس میں موجود ہے, اس میں انشورنس بیمہ کا معاملہ بھی موجود ہے. تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بل ایسا بل ہے جو کہ ایک کمپلیٹ کمپریہنسو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شکل سامنے آیا ہے جو ہمارے صحافی برادری ہے, جو میڈیا پروفیشنلز ہیں, ان کے تمام تر آسپیکٹس کو یہ کور کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح شکیل انجم صاحب نے بھی بات کی, انور رضا صاحب بھی موجود تھے اور ہمارے لاہور پریس کلب کے, کراچی پریس کلب کے صدور اور ان کی دیگر عہدیداران بھی موجود تھے, جو ہم نے حالیہ دنوں میں ایک ویبینار کے اوپر ایک میٹنگ کی تھی. تو یہ جو سلسلہ ہے پریس کلب میں جا کر آپ سب کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا, آپ سب کے ساتھ گھل مل کے بیٹھنے کا, اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں آپ کے جو ریئل ٹائم ایشوز ہیں وہ آپ سے بہتر ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا. بند کمروں میں, اے سی والے کمروں میں, بڑے بڑے ایوانوں کے اندر بیٹھ کر شاید اس چیز کا احساس نہ ہو سکے جو احساس جو ہے وہ آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اور آپ لوگوں کی جو حقیقی احساسات ہیں ان کو محسوس کر کے ہو سکتا ہے. تو لہذا آئندہ آنے والے دنوں میں لاہور پریس کلب بھی میں جاؤں گا, کراچی پریس کلب بھی جاؤں گا, اور ملک کے جتنے طول و عرض کے اوپر ہمارے پریس کلبز موجود ہیں, صحافی بھائی ہیں ہمارے, ان تمام کو انشاءاللہ ہم ریچ آؤٹ کریں گے, ان کے ساتھ ملاقات کریں گے. اور اس کو اب ہم نے ایک اچھے انداز سے, جو کمیونیکیشن گیپ کی بعض اوقات شکایت آتی ہے, رابطے کے فقدان کی شکایت نظر آتی ہے, تو فارملی اس کو اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے. جو دوسرا آج کا موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرے کا ہر طبقہ ہے وہ ہر طبقے کی ضرورت ہے. وہ ضرورت ہے کہ ہر بندے کا اپنا گھر, خواب اس کا اپنا ہے, ہر بندے کا خواب ہے, اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہم نے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالتے ہی ان کے یہ ویژن کا حصہ تھا کہ ہم نے جو ہمارے کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے گھر بنانے ہیں. اور صرف آپ کو ایک فگر شیئر کرتا چلوں کہ پنجاب کے اندر, صرف پنجاب کے اندر 68% آبادی وہ ہے جو کہ کم آمدن والے لوگ ہیں, لیکن ان کے لیے صرف 1% گھر بنتے ہیں, صرف 1% گھر. اور 52% گھر ان لوگوں کے لیے بنتے ہیں جو کہ پوری آبادی کی 12% ہے اور ان کی مالی حالت جو ہے وہ بہت بہتر ہے. لہذا ہم نے اس چیز کو بھی فوکس کیا, جس طرح وزیر اعظم صاحب کا پورے ملک کے اندر ایک ویژن ہے. آپ کے علم میں ہے کہ فور کلوجر لاز کو عدالتوں میں معاملات تھے, عدالتوں کا شکریہ کہ انہوں نے اس کو کلیئر کیا, جس میں بینکنگ سیکٹر کے لیے آسانی پیدا ہوئی. پورے فائنینشیل سیکٹر کو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تیار کیا کہ آپ اس سیکٹر کے اندر بھی آ کر جو ہے وہ لوگوں کو سرمایہ فراہم کریں, قرضہ فراہم کریں. ایک تو جو ہے وہ کم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہوگا اور محیط ہوگا 10 سے 20 سال کے اوپر جو پیسے واپس کرنے ہوں گے. اسی تناظر کے اندر ہم اپنے جو ہماری
صحافی برادری ہے، جو ہمارے صحافی حضرات ہیں، یہ بھی معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو کہ مظلوم کی آواز بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ حکومتوں کو جو ہے وہ راہ راست کے اوپر لانے کے لیے حقائق بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے آپ کے قومی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں جس پہ یہ ایک یک زباں ہو کر، ایک سمت لے کر ملک کی نظریاتی اساس کی حفاظت بھی یہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ملک کے خلاف 5th جنریشن وار چل رہی ہوتی ہے، انفارمیشن وارفیئر چل رہی ہوتی ہے، اس کا مقابلہ بھی آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا جو ہماری صحافی حضرات ہیں، صحافی برادری ہے، ان کے لیے بھی ہمارا جو ہے ارادہ ہے، اور ہم نے اپنی کمر کس لی ہے اس حوالے سے بھی کہ ہم جو ہے وہ ملک کے طول و عرض کے اوپر اپنی تمام جو ہمارے صحافی برادری ہیں، جن کو آج سے پہلے تک جو کبھی جن کو بینیفٹ نہیں ملا، جن کو پہلے کبھی کسی سرکاری اسکیم کے تحت گھر نہیں ملا، ان کو بھی ہم شامل کریں، اور اس میں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس سلسلے کو اسلام آباد سے وسعت دیتے ہوئے، جو اسلام آباد کے پنڈی ہے، اسلام آباد کا جو پورا ریجن ہے، اس کے ارد گرد کے اضلاع، ان کو بھی ہم شامل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہمارے دیگر اضلاع ہیں ان کے اندر بھی ہم اپنی صحافی حضرات جن کو گھر میسر نہیں ہیں ان کو ہم اس اسکیم کے اندر شامل کریں، اور جو اس کا میکنزم ہے، ونس اگین میں اس کے اوپر زور دے کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا میکنزم بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے بنائیں گے، تاکہ ہمارے کسی صحافی بھائی کی جو ہے وہ حق تلفی نہ ہو، اس کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کا حق جو ہے اس کو نہیں ملا، تو لہذا اس کا میکنزم جو ہے اس کو ہم آپ کے ساتھ مل کے فارمولیٹ کر لیں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اور کچھ چیزیں اور ایسی ہیں جو ابھی انور رضا بھائی بھی بیان کر رہے تھے، جو کہ ویجز سے متعلقہ ہیں، تنخواہوں سے متعلقہ ہیں، تو ان کے اوپر بھی یقیناً آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ قبل از وقت ہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے وہاں بھی امید ہے، اور بھی لوگوں کے لیے کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ وہاں بھی آپ کا جو ہے وہ تحفظ ہم یقینی بنائیں گے۔ لیکن اس میں صرف آن کیمرہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کام کے اندر ہمیں آپ لوگوں کا بھرپور جو ہے وہ تعاون درکار ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ تحفظات بھی جو ہیں وہ سامنے آ جائیں، لیکن چونکہ وہ آپ کے بینیفٹ کے لیے ہوگا، آپ کے معاشی بینیفٹ کے لیے ہوگا، تو لہذا اس میں بھی آپ کا تعاون درکار ہوگا، اور میں اس میں آپ کے ساتھ اس پہ بعد میں جو ہے وہ گفتگو بھی کر لوں گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نیشنل پریس کلب ہے اسلام آباد، ہمارا وفاقی دارالحکومت ہے، اور یہاں پر موجود جو ہمارا نیشنل پریس کلب ہے، اس کی بلڈنگ کا بھی معاملہ ہے، اور اس میں بھی میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نیشنل پریس کلب کی بلڈنگ، اپنی بلڈنگ کے حوالے سے بھی میری منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، فواد چودھری صاحب سے بھی، اور وہ اس حوالے سے گو کہ ذمہ داری انہوں نے مجھے دی ہے انٹریکشن کے حوالے سے، لیکن چودھری صاحب کو اپنے صحافی برادری کا پورا احساس ہے، اور وہ اس حوالے سے پورے جو ہے وہ متحرک ہیں، اور یہ ارادہ ہے کہ ہم بیٹھ کے سی ڈی اے کے ساتھ، آپ کے نمائندگان کے ساتھ بیٹھ کر اس کے اوپر ایک میٹنگ کریں گے، اور میٹنگ کے بعد ہم لائحہ عمل بنائیں، اور اس کے اوپر ہم عملی اقدامات لیں، اور عملی اقدامات لیتے ہوئے ہم نیشنل پریس کلب کی جو اپنی بلڈنگ ہے، جس کی غالباً میرے خیال میں جگہ بھی شاید اس کی مقرر ہے، جگہ بھی ایلوکیٹڈ ہے، اور اس کا کنسٹرکشن کا جو معاملہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ تو میرا آج کا جو ہماری آپ کے ساتھ میٹ دی پریس کے اوپر موقع کے اوپر انٹریکشن کا مقصد تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ دوسری جانب اگر آپ سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ شامل حال ہوتی ہے جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر ماہ ہم چاہے وہ ایکسپورٹس ہوں، چاہے وہ بیرون ملک جو 9 ملین پاکستانی ہیں ان کی ترسیلات زر کے اندر جو اضافہ ہو، چاہے وہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے اندر جو اضافہ ہو، اس کی ہر مہینے فگرز جو ہیں
وہ ہم میڈیا کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں اور ہر مہینے یہ بات بتاتے رہے ہیں کہ اتنے یعنی کہ 2 بلین سے زائد ہر ماہ پچھلے 10 ماہ سے ترسیلات زر پاکستان میں موصول ہو رہے تھے، جو کہ 24 بلین ڈالر ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا، ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر 9% اضافہ ہوا، ریکارڈ سیمنٹ کی سیلز ہیں کنسٹرکشن سیکٹر کے چلنے کی وجہ سے، گاڑیوں کی سیل کے اندر ریکارڈ سیل ہیں، کبھی اتنی سیل نہیں ہوئی، 54% اضافہ ہے، ٹریکٹرز کی سکیل کے اندر 9 لاکھ موٹر سائیکلز جو ہیں وہ سیلز ہوئی ہیں، اور یہ وہ ریکارڈ ہے جو کہ آپ کو وہ سیکٹر فراہم کر رہا ہے جس کا ڈائریکٹلی جو بینیفیشری ہے اس کا، جو پیداوار سے متعلقہ ہے اور جن لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، چاہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہو، چاہے وہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہو، اور خاص طور کے اوپر صرف سپورٹ پرائس بڑھانے کے اوپر اور چند اقدامات سے ہمارے ملک کے اندر 22% جو ہے وہ گنے کی پیداوار میں اضافہ ہوا، اور گندم کی ریکارڈ پاکستان کے اندر کبھی اتنی پیداوار نہیں ہوئی، 27 ملین میٹرک ٹن، اور اس کے نمبر جو ہے وہ مزید بھی جو ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور 8.1% اس کے اندر اضافہ ہے، مکئی کی فصل میں 7.3% اضافہ ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو چاول کی فصل میں 13% اضافہ ہے، اور کل 1100 ارب روپیہ کسان کو اضافی ملا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ہماری 70% ایک محتاط اندازے کے مطابق 60 سے 70% کی جو ہماری آبادی ہے دیہاتوں سے منسلک ہے، اور دیہاتوں میں منسلک ہمارا جو کسان ہے ان کی روزی روٹی جو ہے انہی فصلوں سے منسلک ہے، اور جب کسان کی جیب میں پیسہ جائے گا اور ہماری آبادی کی ایک بہت بڑی جو لیبر ہے، مزدور طبقہ ہے، وہ بھی اسی کاشتکاری کے ساتھ منسلک ہے، جن کو ہم اپنے مزارے کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی خوشحالی آ رہی ہے، ان کی جیبوں میں بھی پیسہ آ رہا ہے، اور یہ پورا ایک ویلتھ سائیکل بن گیا ہے کہ جب کسان خوشحال ہوگا، اس کی جیب میں اضافی آمدن آئے گی تو اس نے اس کو خرچ بھی کرنا ہے، شہر میں آ کر وہ اپنی اشیاء ضروریات خریدے گا، کپڑے خریدے گا، اپنی روزمرہ کی زندگی کے لیے چیزیں خریدے گا، گاڑی لے گا، موٹر سائیکل لے گا، اپنی ایگریکلچر کی آلات کی ضروریات کے لیے چیزیں خریدے گا، کسی کو گھر بنانا ہے وہ گھر بنائے گا، تو یہ ایک پورا سائیکل چلے گا، ہر سیکٹر کے اندر جو ہے یہ پیسہ جو ہے وہ سرکولیٹ ہوگا۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی خوشائند بات ہے جو ہماری ملکی معیشت کے اندر ایک سسٹینیبلٹی نظر آ رہی ہے کہ ہمارا جو ماڈل ہے وہ ایکسپورٹ بیس ماڈل بن گیا ہے، ہمارا جو ہے ماڈل وہ پیداواری ماڈل بن گیا ہے، اور جو ہماری ماضی کے اندر ایک گروتھ ہمیں نظر آتی تھی، اس گروتھ کے نقصانات پاکستان کو بہت نظر آئے کہ اگر آپ کسی کو سٹیرائڈ لگا لگا کے تگڑا کرتے رہیں اور اس کی قدرتی نشو و نما نہ ہو تو وہ شخص جو ہے وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہی ہماری معیشت تھی جو جس کا معاملہ اسحاق ڈار صاحب کر کے گئے، وہ مائنز بچھا کے گئے جگہ جگہ کہ 5.5% گروتھ تو ہو گئی، لیکن ملک کو بینک ڈیفالٹ کے اوپر چھوڑ کے چلے گئے کہ صرف 9 ارب ڈالر کے 15 دن کے پاکستان کے پاس فارن ریزرو موجود تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ 10 ارب ڈالر اسی سال آپ نے قرضے میں واپس کرنے تھے، باقی امپورٹ بل اور باقی چیزیں تو الگ تھیں آپ کی، اور آپ کا جو امپورٹس ہے وہ 60 ارب ڈالر پہ تھیں، ایکسپورٹس کم ہو رہی تھی، بڑی نہیں ایکسپورٹس کم ہو رہی تھی، 20 ارب ڈالر کے اوپر تھی، 40 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا۔ اس 5.5% گروتھ کو ہم نے کیا کرنا تھا؟ جو 19.2% کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے، جہاں پر ترسیلات زر بیرون ملک پاکستانی نہیں بھیج رہے تھے، ان کو نہیں تھا اعتماد، اس وجہ سے اعتماد نہیں تھا کہ جب آپ کا پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہو اور حکمران کے بچے باہر کاروبار کر رہے ہوں تو لوگ اعتماد نہیں کرتے۔ آج ان کو اعتماد ہے وزیر اعظم عمران خان کے اوپر، یہی وجہ ہے کہ پیسہ بینکنگ چینل سے آ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج نہ صرف پیسہ بینکنگ چینل سے آ رہا ہے بلکہ 10 ماہ میں 24 بلین ڈالر آ چکے ہیں، اور ابھی 2 ماہ اور پڑے ہیں، اگر اسی رفتار سے پیسہ آتا رہے گا تو یہ پہلے ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے، اب یہ 28 بلین ڈالر کو ایک اندازہ ہے کہ اس کو ٹچ کریں گے، ایکسپورٹس ہماری انشاءاللہ 26 بلین ڈالر کو ٹچ کریں گی، جو کہ ایک ریکارڈ ہوگا، پاکستان کے اندر کبھی اتنی ہائیسٹ ایکسپورٹس نہیں ہوئی، اور اس کے پیچھے بھی حکومت کی پالیسیز ہیں جس میں ہم نے انڈسٹری کے لیے، ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے
ٹیرف ریڈکشن کیا، اور اسٹیٹ بینک نے بڑی اچھی پالیسیز لے کر آئے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام تر جو ترقی ہے وہ کووڈ-19 کے باوجود ہے، ٹڈی دل کے حملوں کے باوجود ہے، یہ فیٹف کی گرے لسٹ کے باوجود ہے، اور یہ پی ڈی ایم کے جلسے، جلوس، استعفوں کی دھمکیاں، عدم اعتماد کی دھمکیاں اور تمام تر بلیک میلنگ کے باوجود ہے۔ آج سٹاک ایکسچینج پاکستان کی بہترین سٹاک ایکسچینج میں ہے، جہاں ہمیں ملی تھی آج اس سے اوپر ہے، 46,000 پوائنٹس کے اوپر ہے۔ سٹاک ایکسچینج میں درج جو ہماری کمپنیز ہیں انہوں نے 250 ارب سے زائد کا منافع جو ہے وہ شو کیا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تمام تر فگرز ہیں جن فگرز کو یہ جھٹلا نہیں سکتے، اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اوپر جو بات کرتے ہیں، صرف میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ایک اسٹیٹسٹیکل ڈویژن ہوتا تھا فائنانس منسٹری کے نیچے، جب اسحاق ڈار صاحب منسٹر تھے جو کہ شاہی خزانچی تھے سلطنت مغلیہ کے، اور انہوں نے ایک اعلان آتا ہوتا تھا کہ بھئی یہ فگرز ہیں، یہ اناؤنس کر دیں۔ اب ایسا نہیں ہے، ہماری حکومت ریفارمز لے کر آئی ہے۔ ہم نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس بنایا، اس کو آٹونومس کیا، اور یونائٹڈ نیشنز کی میتھڈالوجی استعمال ہوتی ہے، یو این کی میتھڈالوجی، یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں چیزوں کو ویلیویٹ کرنے کے لیے۔ جو ڈیٹا آتا ہے وہ متعلقہ سیکٹرز سے آتا ہے، اگر انڈسٹری کا آ رہا ہے تو وہ انڈسٹری سے آ رہا ہے، اگر ایگریکلچر کا آ رہا ہے تو وہ ایگریکلچر کا تمام صوبوں میں آ رہا ہے، اور ان صوبوں سے بھی آ رہا ہے جو صوبے میں ہماری حکومت نہیں ہے، ہمارا انتظامی کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا مستند ڈیٹا ہے، اور آپ اس کو یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان موجود ہے، جو پاکستان کے اندر ایکسپورٹس ہوتی ہیں تو ڈالر تو آ رہا ہے نا جی۔ تو انشاءاللہ اس سال میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے ڈالرز کا انفلو نہیں ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ جو تخمینہ ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر 55 بلین ڈالرز کا انفلو ہوگا، جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا پیسہ نہیں آیا۔ تو لہٰذا میں نے کل بھی ان کو بات کی تھی کہ جو آ کر ان فگرز کو چیلنج کرنا چاہتا ہے آ جائیں، ہمارا کام ہے آپ کی تسلی کروانا، ہم آپ کی ہر محاذ کے اوپر تسلی کروائیں گے، یہاں بھی کروائیں گے، لیکن جو پاکستان کی ترقی ہے، جو پاکستان کے کسان کی ترقی ہے اس کو، اور جو پاکستان کے صنعت سے منسلک مزدور کی ترقی ہے اس کو آپ جو ہے وہ متنازع نہ بنائیں۔ بہت شکریہ۔ جی صدیق صاحب، ایک تو بھی جو آپ نے بات کی اعداد و شمار کے حوالے سے، معاشی اعداد و شمار کے حوالے سے، آپ کے تمام تر دعووں کے باوجود کچھ جو معاشی ماہرین ہیں اور خاص طور پر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جن کے اوپر ابھی آپ نے الزام بھی ایڈ کیا، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے 4 سے 5 ماہ میں جب گروتھ مائنس میں جا رہی تھی، یکدم 3.94 کیسے جو ہے وہ آپ نے شو کر دی۔ دوسرا آپ سے سوال یہ ہے گرین گروپ کے حوالے سے، کیا وزیراعظم عمران خان کا جو کنٹرول ہے وہ اتنا ہی پارٹی کے اوپر کمزور ہو گیا کہ 32 ایم پی اے 8 ایم این اے جو ہیں پھر پریشر گروپ بنا کر کھڑے ہیں، اور کیا آپ باقی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے طور پہ گروپ بنایا یا ان کے پیچھے کوئی ہے؟ دیکھیں آپ کے 2 سوال ہیں، پہلا پہلو میں لے لیتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا تو کام ہے میں نہ مانوں، اور یہ ایسی اپوزیشن ہے اس کو میں تو منا نہیں سکتا اور اس کو کوئی بھی نہیں منا سکتا، اور یہ ایک دوسرے کو بھی نہیں منا سکتے۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک دوسرے کو بھی منانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ منا نہیں سکے۔ لہذا میرا تو جو کنسرن ہے کہ بینیفیشری، میں نے تو بڑا سادہ سا بات کی، میں گراس روٹ کا آدمی ہوں، لمبے چوڑے فگرز جو ہیں ان کے اوپر میں نہیں جاتا۔ میرا تعلق فیصل آباد سے، میں آج صبح ہی فیصل آباد سے آیا ہوں اور کل رات بھی میں فیصل آباد میں تھا۔ تو ہمارے تو وہاں پر مشہور ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو گڑتی بھی دیتے ہیں وہ بھی روئی کی دیتے ہیں۔ تو ہمارے تو گھر گھر جو ہے وہ پاور لوم لگی ہوئی ہے۔ صرف آپ کا میڈیا کے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ 2018 میں جو ٹیکسٹائل کا حشر نشر کر کے یہ گئے تھے کہ ٹیکسٹائل کا قبرستان بنا دیا تھا، ٹماٹر مہنگے تھے، آلو مہنگا تھا، پاور لوم 40 روپے کلو بک رہی تھی، تول کے کباڑ کے بہاؤ۔ آج جو پاور لومز بناتے ہیں ان سے پوچھیں کہ 1-1 لاکھ 1-1 سال کے ایڈوانس پیسے ہیں ان کے پاس،
آرڈرز موجود ہیں, پاور لوم ان کو نہیں مل رہی, ٹرینڈ لیبر وہاں پر نہیں مل رہی, اور وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسے ہوئی چیزیں. میں نے آپ کو کہا پہلی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اس میں شامل ہے, میرا ایمان ہے یہ. دوسرا, خان صاحب کا ڈے ون سے ہم بڑے کلیئر تھے, یہ ویژن ہمارا کلیئر تھا, ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ہے جو اس سال انشاءاللہ 15 سے 16 بلین ڈالر کو جو ہے وہ ٹچ کرے گی, ریکارڈ ہوگی, ریکارڈ ہائیسٹ ہوگی. اس کے علاوہ پھر ہماری دیگر ایکسپورٹس کے سیکٹرز آ جاتے ہیں. اس میں ہم نے آتے ساتھ ایک ڈسپیرٹی تھی کہ سندھ کے اندر جہاں سے 18ویں ترمیم کا جو تحفہ ملا, جس میں صرف ایک ہی تحفہ ملا کہ نواز شریف کو تیسری بار وزیر اعظم بنا دو, باقی عوام کو تو اس کا نقصان ہوا. وہ بہت ساری چیزیں ہوں گی, وہ بحث اس طرف نکل جاتی ہے, لیکن اس میں ایک چیز کی گئی کہ جس صوبے سے جو نیچرل ذرائع نکلیں گے وہاں پر ریٹ کچھ ہوگا اور دوسرے صوبے میں کچھ ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا, جب تیسری بار وزیر اعظم بننے کا لالچ دیا جا رہا تھا, آنکھوں پہ پٹی باندھی جا رہی تھی, تو آپ نے جو ہے وہ اپنی ایک صوبے کی اتنی بڑی صنعت کا گلا گھونٹ دیا کہ وہاں پر جو ہے گیس کا ریٹ سندھ کے اندر وہ کم ہے, اور پنجاب کے اندر جو گیس کا ریٹ ہے وہ ان کو زیادہ لگ رہا تھا. ہم نے آتے ساتھ, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کا وہ حصہ ہے, ہم اس کو کانسٹیٹیوشنلی تبدیل تو نہیں کر سکتے تھے, نہ ہماری اکثریت تھی اتنی, لیکن حکومت نے آ کر یہاں پر اپنی انڈسٹری, جو کہ اسپننگ انڈسٹری بند ہو گئی تھی, سینکڑوں کی تعداد میں ملیں بند تھیں, ہم نے آ کر ان کے تالے کھولے, ان کو ہم نے تگڑا کیا کہ آپ کام کریں. ہم نے 40 ارب روپے کی سبسڈی ان کو انرجی سیکٹر میں فراہم کی, جس میں ان کے ہم نے بجلی کے ریٹس ایکول کیے, ہم نے ان کو گیس جو ہے وہ جو ملکی ریٹ جو سندھ میں تھا وہی پنجاب میں دیا, تاکہ ہم اپنے ملک کے اندر تو کمپیٹیٹیونیس ہماری ایک جیسی ہو نا. مثلا سندھ میں جو انڈسٹری لگی اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے, پنجاب میں جو لگی اس کی کم ہے. میں صوبوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہاں پر ہم نے یہ بھی سوچ رکھنی ہے کہ اگر آپ نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے, چائنا کا ترقی کا ماڈل کیا تھا؟ صاحب کا جو ان کے ایمبیسڈر یہاں سے چلے گئے یاؤ جنگ, میں نے ان سے پوچھا, فیصلہ آباد آئے وہ, میں نے کہا آپ نے کس طرح 70 کروڑ لوگوں کو روبز کی لکیر سے نکالا؟ تو انہوں نے کہا مینوفیکچرنگ ایکسپورٹ ایکسپورٹ ایکسپورٹ. تو وہ تو راستے بنا رہے ہیں. وہ جو بلڈ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ کیا ہے کہ بھئی ہمارا مال بنتا جا رہا ہے, ہم نے دنیا کو پہنچانا ہے, اس کے راستے کھولے. تو ہم نے ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے آسانیاں کی. آج جو ریفنڈ چاہیے آپ چیک کریں کہ آپ کو ریفنڈ ایک بٹن دباتے ہیں پیپر لیس ہو گیا. ڈی ایل ٹی ایل آپ کو ایک رات آپ فائل کرتے ہیں, شام اگلے دن صبح آپ کے اکاؤنٹ میں ہوتا ہے. وہ جو کھانچا بازی تھی ریفنڈز لینے کی وہ ختم ہو گئی, ریفنڈز ٹائملی دیے, کیش لیکوڈیٹی کا مسئلہ حل کیا. B1 سے B3 کی جو لوکل انڈسٹری ہے ان کو ہم نے جو اضافی بجلی استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ پروڈکشن ہمیں پتہ تھا بڑھ رہی ہے, ان کو ہم نے 50% اضافی بجلی پہ ریٹ کم کیے. B4 سے B5 پہ ہم نے 25% کم کیے, اور 2023 تک B1 سے B5 تک کے جتنے کنیکشن ہیں جو اپنے پچھلے سالوں سے زیادہ بجلی استعمال کریں گے ان کو 25% جو ہے وہ حکومت کم ریٹ جو ہے وہ چارج کرے گی. اور یہ وہ پھر میں کہوں گا نامساعد حالات جہاں پر ہم نے مہنگی بجلی بنا رہے ہیں, جہاں پر ہمارے اوپر کیپیسٹی پیمنٹس کا 1500 ارب روپے کا کیٹو پہاڑ یہ چھوڑ کے گئے ہیں. یہ جو جگہ جگہ مائنز لگا کے گئے ہیں, اگر آپ کو ایک ایک چیز بیان کرنے لگ جائیں تو وقت کم پڑ جائے گا. تو لہذا یہ جو فگرز کی باتیں کرتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں سادہ سی بات ہے. آپ کسان کے پاس چلے جائیں, آپ صنعت کار کے پاس چلے جائیں, آپ مزدور کے پاس چلے جائیں, اور میں آپ کو صرف سادہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر تھا, پاور لوم والا تھا, اس کو اتنے پیسے بچ رہے تھے کہ اس کا مزدور کی اگر وہ تنخواہ نہ بڑھاتا, اس کی مجبوری تھی, تو اس کا مزدور اس کو چھوڑ کے دوسری طرف جانے کو تیار تھا. تو سب نے جو ہے وہ کسی نے 10% بڑھائی, کسی نے 15% بڑھائی, ان کی تنخواہیں بھی بڑھی. اور آپ کو پتہ ہے اگر موٹر سائیکل کون سا طبقہ ہمارا خریدتا ہے, وہی ہمارا لوئر مڈل کلاس کا یا بالکل لوئر کلاس کا, جو ایک ساتھ کے اوپر 2000 3000 4000 روپے ماہانہ ایک ساتھ کے اوپر موٹر سائیکل لے لیتا ہے, وہ یہی طبقہ لیتا ہے جس کی جیب میں پیسہ آیا ہے تو وہ خریداری کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ ایک معاملہ ہو گیا. دوسرا آپ نے سوال کیا تھا 3 گروپ کے حوالے سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ گروپس تو ہماری ملک کی سیاست میں بہت بنتے رہے ہیں, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یہ ہماری پالیٹکس کا اور ہمارے سیاسی نظام کا ایک حصہ ہے.
اس کو آپ بدقسمتی کہہ لیں، اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو میں زیادہ اس پہ اس بات پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن الٹیمیٹلی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا آپ کو کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں کہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے بتایا قوم کو کہ اکاؤنٹیبلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لوگوں نے تو احتساب کا نام ہی نہیں سنا تھا. کرپشن تو یہاں پہ ایشو ہی نہیں تھا نا. وہ تو کرپشن ہوتی تھی کھاتا ہے تو لگاتا ہے. یہاں پر تو یہ چیز ہوتی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے کرپشن ہے، اب کرپشن کے پیچھے جائیں گے تو اور کام نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا ایک کمٹمنٹ نظر آئی، اور اس کمٹمنٹ کے اندر بہت سارے کیسز ایسے ہیں ان کے اوپر جو ہماری حکومتوں کے درمیان نہیں بنے ہوئے. یہ آصف علی زرداری کا جو جعلی اکاؤنٹس کا کیس ہے یہ ہم نے تھوڑی بنایا ہوا ہے. یہ انہی کے جو پیارے تھے جو نثار صاحب ان کے دور کے اندر یہ انیشیٹ ہوا ہوا ہے معاملہ. یہ عاصم حسین کے خلاف، شرجیل میمن کے خلاف ہمارے بنائے ہوئے کیسز نہیں ہیں. یہ پاناما کیس کو ہم لے کر آئے تھے. یہ تو ان کی اپنی پرانی ڈالی ہوئی وارداتیں تھیں، اللہ نے ان کی رسی کھینچی ہے، یہ کیسز سامنے آ گئے. اب ان کیسز کو فیس کریں نا. بندہ لندن بیٹھ کے نیلسن منڈیلا تو نہیں بن سکتا. بنے، آپ کو شوق ہے بنے، لیکن یہاں بیٹھ کے بنے نا. اور پھر اور بہت سارے معاملات ہیں ان پہ بات اور ہو سکتی ہے. لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے نزدیک اگر کوئی سوال ہمارے اپنوں پہ بھی اٹھے گا، کوئی چیز سامنے آئے گی، اس کی انکوائری ہوگی. انکوائری ہونے کے بعد اگر معاملہ کسی اور سٹیج پہ جاتا ہے تو اس کا سامنا ان کو متعلقہ فورمز پہ کرنا ہے، ان اداروں میں کرنا ہے، ان عدالتوں میں کرنا ہے. اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کسی کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے. تو لہذا یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. باقی ہم سارے کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہیں، ہمارے اوپر ہمارے حلقوں کے لوگوں کے امیدیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ وعدے ہوتے ہیں، پریشرز ہوتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیتی گنگا کے اندر ہاتھ دھونے کے لیے آتے ہیں، اور ان کے اپنے مطالبات بھی ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس میں اپنے مطالبات بھی سامنے رکھیں، ہماری بھی سنی جائے گی. تو یہ سیاست کا حصہ ہے، یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اور سب پرانی تنخواہ کے اوپر کام کریں گے. عمران خان کہیں نہیں جا رہا، 5 سال پورے کریں. جی ہاں جی. صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے درست کہا کہ ہمارے ملک کی سیاست کا یہ حصہ رہا ہے گروپ اور فارورڈ بلاک. جہانگیر پیر گروپ کی طرف سے علیحدہ پارلیمانی گروپ بنانا، کیا یہ پارٹی ڈسپلن اور پارٹی آئین، کانسٹیٹیوشن اور نظم و ضبط کے حوالے سے خلاف ورزی نہیں؟ اور اگر خلاف ورزی ہے تو کیا اس کے خلاف حکومتی اور پارٹی لیول پہ کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال میرا آپ سے سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے کہ سوشل میڈیا کو کوئی قانونی فریم ورک کے اندر لانے کا کوئی پروجیکٹ آپ کا ہے یا نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو آپ کی یہ ہے جو آپ نے کی کہ پارٹی ڈسپلن کے حوالے سے، تو وہ خود کلیئر کر چکے ہیں نا کہ کسی قسم کا وہ پارلیمانی گروپ جو ہے اپنا الگ سے نہیں بنا رہے، نہ ہی انہوں نے کوئی اس قسم کی درخواست دی. جن لوگوں کے جن لوگوں کے حوالے سے کو بات چلی تھی وہ انہی لوگوں نے آ کر اپنے معاملات جو ہے وہ میڈیا کے اوپر خود کلیریفائی کر دیے. دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو یہ تو بتائیں کہ آج تک جو ہے وہ کس سیاسی جماعت نے اپنے کسی ایم این اے کو، ایم پی اے کو، ایون کوئی ناظم کونسلر کو بھی نہیں نکالا ہوگا پارٹی سے. تو ہم تو ایک بہت بڑی کارروائی جو ہے وہ الیکشن سے 3 ماہ قبل جو ہے وہ کے پی کے اندر کر چکے ہوئے ہیں. تو لہذا ہمارے سے ہی سب کی امیدیں ہیں کہ ہم ہی جو ہے وہ ڈسپلنری کارروائیاں کریں. تو وہ آپشنز اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں، تو بر وقت جو ہے وہ جب مناسب سمجھیں گے تو ان کو استعمال کریں گے. جی سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی، بالکل ٹھیک آپ نے بات کی. سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارا بالکل ایک فری میڈیا ہے، آزاد میڈیا ہے. سوشل میڈیا کے فوائد بھی بے شمار ہیں، اور سوشل میڈیا کا جو یوزر ہے وہ خود ہی اپنے اخبار کا مالک بھی ہے، اپنے چینل کا مالک بھی ہے، اس کا ایڈیٹر بھی ہے، اس کا جو ہے وہ رپورٹر بھی ہے، اور جو جس کا دل چاہتا ہے وہ اس کے اوپر بیان کر دیتا ہے. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اس کے اوپر کام کریں گے اور دیکھیں گے کہ لوگوں کی آزادی بھی متاثر نہ ہو، اور کسی صورت بھی کوئی ایسا کام بھی نہ ہو جو کوئی کام ہمارے ملک کی سلامتی کے خلاف ہو رہا ہو اس فورم کے تحت. اس کے بعد انڈسٹری کو ذکر کیا گیا. آپ کی
گورنمنٹ کو ایسا اسٹیپ اٹھائیں کہ جس سے عام لوگ پبلک ہے جو مہنگائی میں پیچھے ہے اس کی مہنگائی کو خاتمے نہیں کردار رہا. دیکھیں آپ نے بڑا ویلڈ کویسچن کیا اور میں آپ کو یہ بالکل سچے دل سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب بھی یہ معاملہ ہوتا ہے تو میں نے وزیر اعظم صاحب کو تکلیف کے اندر دیکھا ہے کہ ان کو اس چیز کی خاص تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہمارا جو پسا ہوا کم آمدن والا طبقہ ہے اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کووڈ لاک ڈاؤن پوری دنیا کر رہی تھی اور ہمیں دھمکیاں دی جا رہی تھی اگر کوئی فوت ہو گیا تو آپ کے اوپر FIR کاٹی جائیں گی, آپ کو یاد ہوگا. تو انہوں نے سٹینڈ لیا تھا کہ میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا, میرا پسا ہوا طبقہ 40% آبادی خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہے وہ متاثر ہوگی. دو اس میں پہلو ہیں جی. ایک پہلو یہ ہے کہ کووڈ کے بعد جو عالمی سطح کے اوپر جو ہماری کموڈیٹیز ہیں, جو میجر کموڈیٹیز ہیں, جس میں ہمارا خوردنی تیل شامل ہے, جس میں ہم کھانا پکاتے ہیں, اور یہ ہر گھر کا روزمرہ کا اور کمرشل جگہوں کے اوپر بھی استعمال ہے, اس کے اندر ہوش اربا اضافہ ہوا ہے. ہوش اربا کل کی میں نے فگرز لی ہیں, میرے پہ یقین نہیں آتا تو آپ کراچی میں جوڑیا بازار کے اندر فون کریں جہاں پر بڑے بڑے جو امپورٹرز بیٹھے ہیں, یہاں بھی جائیں, انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر اس کا ریٹ چیک کریں. ایک تو ملیشیا انڈونیشیا کے اندر اس کی پروڈکشن میں کمی ہوئی ہے. دوسرا میجر ایشو سپلائز کا ہے, کنٹینرز نہیں لوگوں کو مل رہے, کیونکہ یہ پورا ایک چین سسٹم ہے جو ہمیں اپنے لوگوں کو بتانا بھی ضروری ہے کہ جہاں جس ملک کے اندر کنٹینر جاتا ہے اگر اس سے ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو آگے نہیں جائے گا. تو بہت سارے ممالک کے اندر ایکسپورٹ ٹھپ پڑی ہے, امپورٹس ہو رہی ہیں, کنٹینر آتے ہیں وہیں بلاک ہو جاتے ہیں. کنٹینرز کے اور شپمنٹس کے ریٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے. آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ تمام تر چیزوں کا جب اثر پڑتا ہے آپ کے ملک میں, جب کوئی چیز پہنچتی ہے تو 100 روپے کلو کا جو آئل کا عالمی منڈی کے اندر اضافہ ہوا ہے, اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. 70% جو دالیں ہیں ہماری, میں پھر آپ کو گراس روٹ کا آدمی, میں خود یہ دالوں کی خریداری اپنے گھر کے لیے خریدتا رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ آسٹریلین مسر کون سے ہیں, امریکن چنے کون سے ہیں, یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے. تو لہذا وہ ہماری کھپت پوری نہیں ہوتی, جو ہماری لوکل پیداوار ہے وہ بھی امپورٹ ہوتی ہے. الٹیمیٹلی ان کے ریٹس بھی بڑے, پھر ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہوا, اس کا بھی اثر آیا, لیکن روپیہ ہمارا الحمدللہ تگڑا ہوا. پاکستان کی بیسٹ جو ہماری ایمرجنگ مارکیٹس ہیں جس میں روپیہ ہمارا تیزی سے مرج ہو رہا ہے, 17 روپے جو ہے وہ اپریشیٹ ہوا. تو ان تمام چیزوں کا بھی ایک افیکٹ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے جو ہماری کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر ہے. لیکن اب ہم جا رہے ہیں, فوکس کر رہے ہیں فوڈ سیکیورٹی کی طرف. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ توجہ نہیں دی گئی جو بڑے بڑے کام خان صاحب کر رہے ہیں. آپ کو جو عالمی سطح کے اوپر 5 جون کو جو ماحولیاتی کانفرنس کی جو سربراہی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دی گئی ہے, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کوشش کر رہے ہیں, پہلی بار جو ہے وہ لینڈ لاز لے کر آ رہے ہیں. ماسٹر سٹی جو بڑے شہر ہیں ان کی ماسٹر پلاننگز ہو رہی ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے ایگریکلچر ایریا کو پروٹیکٹ کرنا ہے, گرین ایریا کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہم ہر جگہ, معذرت کے ساتھ میں کسی کنسٹرکشن سیکٹر کے ساتھ کسی سوسائٹی والے کے خلاف نہیں ہوں, آپ نے بھی اپنا کام کرنا ہے, لیکن ہماری پاکستان جو ہے وہ ایک دنیا کی بریڈ باسکٹ جو ہے وہ بن سکتا ہے. تو ہم نے اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر وزیر اعظم صاحب کنسرنڈ ہیں, اس کے اوپر خاص طور کے اوپر پچھلے ہفتے بھی انہوں نے میٹنگ کی, خاص ہدایات بھی اس کے اوپر دیں. تو ہم نے زوننگ کرنے جا رہے ہیں. پہلی بار کسی حکومت کو توفیق ہوئی ہے کہ وہ نیشنل ایگریکلچر کا پورا پلان بنایا جس کے اوپر عمل درآمد ہونے لگا, جس میں لائف سٹاک بھی شامل ہے. انشاءاللہ ہم اپنے, جب وہ بات ہوتی ہے نا تو میں دیکھا لوگ اکثر مذاق بنا لیتے ہیں. آپ اٹھا کے تو دیکھیں چائنا کی ڈیری کی اس کی ایکسپورٹس کتنی ہیں, آپ اٹھا کے تو دیکھیں میٹ کی ایکسپورٹس کتنی ہیں, آپ فگر تو اٹھا کے دیکھیں کہ فشریز کی ایکسپورٹ کتنی ہیں. صرف ایک ملک چائنا جو ہے وہ, ان کی آپ کی جو مچھلی کی ڈیمانڈ ہے وہ اگر ہم پوری کر دیں تو پاکستان کے اندر اربوں ڈالر کا زر مبادلہ آئے گا. یہ وہ سیکٹرز ہیں جو نگلیکٹڈ شدہ سیکٹرز ہیں, ان کے اوپر کمپریہنسو پالیسیز لے کر آ رہے ہیں. 30 سال سے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی گئی, سیڈ کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی گئی, ہمارا جو ماڈرن آلات ہیں اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی گئی. پہلی بار یہ ہوا ہے کہ کسان کو جو ٹریکٹر دیا جا رہا ہے
وہ اس کی زمین بغیر گروی رکھے دیا جا رہا ہے کامیاب جوان پروگرام کے تحت. یعنی کہ وہ شخص جو ٹھیکے کی زمین چلاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیکے کی زمین چلاتا ہے، بہت سارے کسان خود نہیں کرتے، ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں، اس کے پاس زمین کی فرض یا رجسٹری نہیں ہوتی، وہ بھی کم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹریکٹر لے سکتا ہے. اس کے اندر مزید آلات بھی شامل کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ پورا فوکس کیا ہے، اس سیکٹر کے اندر بھی بہتری لے کر آئیں گے، اور جو مہنگائی کا گراف ہے وہ نیچے لے کر آئیں گے. پنجاب کے اندر ہم نے یہ جو ہماری ذخیرہ اندوزی ہوتی تھی، اس حوالے سے پورا ایک آرڈیننس نافذ کیا ہے، سخت سزائیں اس کے اندر انفورسمنٹ ہو رہی ہے، اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تاکہ کوئی بھی اس کا جو ہے وہ ریٹ نہ بڑھا سکے. اس کے باوجود جو ہمارا یوٹیلٹی سٹور کا سیٹ اپ ہے، پہلی بار 7 ارب روپے کی سبسڈی، تاریخ میں اتنا سامان کبھی یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر نہیں گیا. وہاں بھی پلفریجز کو، لوپ ہولز کو روکنے کے لیے، لیکیجز کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. آئی ٹی کا سیٹ اپ وہاں پر لے کر آ رہے ہیں. پاکستان کے اندر یوٹیلٹی سٹور وہ واحد ادارہ ہے جس کا فٹ پرنٹ سب سے بڑا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ٹارگیٹڈلی جو ہمارا پسا ہوا طبقہ ہے، میں بھی احساس کی تقریب سے آ رہا ہوں، تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ احساس صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے پہ تو میں بعد میں آتا ہوں. اس میں 34 پروگرام چل رہے ہیں، جس میں 2 لاکھ اسکالرشپس ہم نے گریجویٹ لوگوں کو دینی ہے، جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں، جن کی والدین کی، والد کی یا گھر والوں کی آمدن 45,000 ہے اور یہاں 45,000 سے کم ہے. وہ 2 بچوں کو، 3 بچوں کو یونیورسٹی نہیں پڑھا سکتا، لیکن ان کے لیے ہم نے سالانہ 50,000 اسکالرشپس رکھی. اگلے 4 سال میں وہ 2 لاکھ اسکالرشپس ہو جائیں گی. اسی طریقے سے جو احساس کیش پروگرام ہے، بی ایس پی کے اندر 40 لاکھ لوگوں کو مل رہا تھا. اب ہم نے اس میں سے، آپ کو پتا ہے، اس کا آڈٹ ہوا، فیک لوگوں کو باہر نکالا، اور آپ دیکھیں کہ کوئی خدا خوفی نہیں ہے، مرنا بھولے ہوئے ہیں. 17 گریڈ کے، 21 گریڈ کے لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے تھے. وہ جو سابقہ چیئرمین تھی وہ کہاں ہے آج؟ پاکستان کے اندر تو نہیں ملتی ہمیں. آپ لوگوں کو معلوم ہے تو بتائیں مجھے بھی، ہم پتہ کریں ان سے کہ وہ کہاں ہیں. تو لہٰذا ہمیں بے نظیر کے نام سے کسی صورت بھی کوئی اختلاف نہیں. ہم تو کہتے ہیں لوگوں کا فائدہ ہو، لیکن اب 40 لاکھ سے بینیفیشریز، جو فیک بینیفیشریز سے، وہ ہم نے نکالے، اور جو اصل حقدار ہیں وداؤٹ اینی پولیٹیکل انفلوئنس. میں اپنے ایک حلقے میں کسی کو ریفر نہیں کر سکتا کہ اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کر لو، کیونکہ وہ نادرا کا پورا ڈیٹا ہے، ان کو ویلیویٹ کیا گیا ہے، ان کا پورا میکنزم ہے، پورا فارمولہ ہے کہ جس کے تحت ان کے اخراجات کا ماہانہ وہ پتہ چلا لیتے ہیں. آج کل تو مشکل کام ہی نہیں ہے، جتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اسمارٹ فون ہے، ہر چیز آپ کے نام کے اوپر ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے ماہانہ اخراجات کیا ہیں. اس کا بجلی کا بل دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے، اس کا موبائل فون کا یوزیج دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے، اس کا اگر پاسپورٹ بنا ہے اس کی ٹریول ہسٹری دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. بے شمار چیزیں ہیں چیک کرنے کی. اگر نیت آپ کی ٹھیک ہو، اگر آپ شفافیت قائم کرنا چاہتے ہو، بدعنوانیت ختم کرنا چاہتے ہو، تو ٹیکنالوجیکل انٹرونشن سے آپ چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. تو لہذا 70 لاکھ لوگ اس سے ڈائریکٹلی بینیفٹ اٹھا رہے ہیں. اسی طریقے سے 80,000 لوگوں کو ماہانہ چھوٹے قرضے دیے جا رہے ہیں، جو 22 مختلف اخوت ٹائپ کے آپ کے جو مائکرو فائنینس کے ادارے ہیں، حکومت نے ان کو سرمایہ دیا. تو انشاءاللہ اب ہم آپ لوگوں کے درمیان آ گئے ہیں، تو ہمیں تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پی ڈی ایم نے تو آپس میں لڑنا ہے، یہ لڑتے رہیں. یہ آپس میں ٹوٹ بٹوٹ کی لڑائی ہے، یہ لڑتے رہیں گے. ہم آپ کو جو ہم اچھے کام کر رہے ہیں اور جو ہمارے پازیٹیوز ہیں، جو ہم نے 3.25 سال میں حاصل کیا، وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. اور آپ سے بھی یہ چاہیں گے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جہاں کہیں ہماری کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو ہم ٹھیک کریں اور ہم لوگوں کو ریلیف دینے کے اندر انشاءاللہ کامیاب ہوں. شاکر عباسی اس کے بعد پنجاب میں نا تبدیلی کی باتیں ہم سنتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے وہ ذرا زیادہ لاؤڈ ہو گئی، اور جب سے ڈریم گروپ سامنے آیا ہے کچھ زیادہ شد و مرد کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. سارے پولیٹیکل سیناریوں میں آج میں سارے علی خان حلف اٹھانے جا رہے تھے عمران خان. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ محض اتفاق ہے یا اس میں اتفاق بھی ہے؟ نہیں، یہ جو ہے اتفاق بھی ہے، اور آرڈیننس کا بھی ڈر ہے، اور ضمنی انتخاب کا بھی ڈر ہے، اور جو ایک سیٹ بچی ہے اس کا جانے کا بھی ڈر ہے. تو لہذا کافی سارے ڈر ہیں جس کی وجہ سے حلف اٹھا رہے ہیں. تو اچھی بات ہے، حلف اٹھائیں. عوام نے اگر ان کو ووٹ دیے ہیں، ان کو اگر MP بنایا ہے، تو یہ تو جمہوری لوگ اس قسم کا رویہ نہیں اختیار کرتے. اگر آپ کسی بھی فورم کے ممبر بنے ہیں، اگر آپ نے قومی اسمبلی کا بڑھنا تھا تو پھر آپ صوبائی کا الیکشن ہی نہ لڑتے.
تو لہٰذا یہ 3 سال تک جو انہوں نے انتظار کیا یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، اس پہ ہمارا قانون بھی خاموش تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی اب قانون سازی جو ہے وہ ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ اس حلقے کے لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ تذلیل ہے کہ اگر ان کا نمائندہ جا کر جو ہے وہ ان کی نمائندگی ایوان کے اندر نہ کرے۔ لاسٹ کوشچن جی جاوید صاحب۔ رنگ روڈ راولپنڈی کا ہے اور دوسرا پشاور روڈ سے میٹرو بس سروس چلی تھی ایئرپورٹ تک، حکومت جو ہے عوامی مفادات کے پروجیکٹ کیوں بند کرتی؟ دیکھیں عوامی مفاد کا پروجیکٹ تو نہیں بند کرتے، جو آپ کا رنگ روڈ کا معاملہ آپ نے کہا، رنگ روڈ ہم ضرور بنے گی، اسی دور کے اندر بنے گی، لیکن جو اس کی اوریجنل الائنمنٹ ہے اس کے اوپر وہ بنے گی۔ اور پھر میں آپ کو کہوں کہ یہاں پر بہت کچھ ہوتا رہا ہے، جو ہماری یہ مین موٹر وے ہے جو اسلام آباد سے لاہور، لاہور سے اسلام آباد ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بہت سارے معاملات سامنے آئے تھے کہ اس کا رستہ جو ہے وہ شارٹ ہو سکتا تھا، لیکن 100 کلومیٹر جو ہے وہ اضافی جب اس کو چکری کا زیارت کرائی گئی اس کو، اور وہ کس کے کہنے کے اوپر کرائی گئی وہ آج تک کوئی نہیں بیان کر سکتا، لیکن وزیر اعظم صاحب نے ایک ویجیلنٹ وزیر اعظم ہونے کا ثبوت دیا، اور یہ کیس نہ تو کسی میڈیا کے انویسٹیگیٹو صحافی نے بریک کیا، نہ ہی اپوزیشن نے اس کے اوپر بریک کیا، بلکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جب پتہ چلا انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے اوپر تمام تر ایکشنز لیے گئے، اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو ہدایات جاری کی گئی کہ اس کے اوپر آپ آگے تحقیقات کریں، فارمل تحقیقات کریں، اور تحقیقات کے اندر آنے والے تمام جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھیں، اور اس میں ملوث لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو۔ تو وہ تو ایک اعلیٰ مثال قائم ہوئی۔ دوسری جو آپ نے بات کی کہ یہ جو میٹرو کا جانی ہے آپ کی ایئرپورٹ تک، اس کے اوپر کافی حد تک کام مکمل ہو چکا ہے، آئی تھنک وہ پی ایس ڈی پی کا منصوبے کا حصہ ہے، اور اس کے اوپر اگر کوئی تھوڑا بہت کام باقی بچا ہے تو وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اگر ہم نے 50 ارب روپیہ لگا کر پنجاب حکومت نے، وہ کہتے ہیں اوپر ایک بس ہے نیچے ہزاروں بے بس ہیں، وہ جو اورنج ٹرین ہمیں دے کے گئے ہیں جس نے خسارہ ہی نہیں چلنا ہے، جس کا بوجھ بھی غریب آدمی نے ہی برداشت کرنا ہے، کیونکہ وہ جو پیسہ اس کے اوپر لگنا تھا وہی اس کی تعلیم صحت کے اوپر لگ جاتا تو اچھا ہوتا، تو وہ جو ایک بس اوپر اور ہزاروں بے بس ہے اس کو بھی ہم نے 50 ارب روپیہ خرچ کر کے مکمل کیا ہے، تو لہٰذا اس کو بھی مکمل کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔